انسان جب رات کی تاریکی میں کھلے آسمان تلے بیٹھ کر ان ان گنت جگمگاتے ستاروں کو دیکھتا ہے تو اکثر ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی اور گہرا خیال ابھرتا ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ خیال کہ کیا یہ بے کران کائنات اور یہ ستارے اور کہکشائیں ہمیشہ سے ایسی ہی تھیں؟ صحیح کہا۔ اور کیا یہ سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ مطلب انسانی تاریخ کے ہر دور میں ہر تہذیب نے یہ سوال پوچھا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا تجسس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ واضح طور پر کائنات کو دیکھنے کے ہمارے روایتی زاویے بدل سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو تحقیقی مواد موجود ہے وہ ایک بہت ہی فکر انگیز مقالہ ہے، اور اس مقالے کا عنوان ہے کیا کائنات کا انجام قرآن میں بیان ہوا ہے؟ قرآن اور جدید سائنس۔ ہاں، اور یہ مواد اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی نام کے ایک پلیٹ فارم کی جانب سے شائع کیا گیا ہے، جس کے مصنف نے خود کو محض ایک عاجز مسلمان کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ اصل میں آج کے اس گہرے مطالعے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نہایت واضح اور دلچسپ ہے۔ ہم بنیادی طور پر اس بات کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح 1400 سال پرانی الہامی کتاب کی آیات اور مذہبی روایات کا تقابل آج کی جدید کوزمولوجی سے کیا جا رہا ہے۔ مطلب کائنات کے جدید ترین سائنٹیفک علم کے ساتھ۔ بالکل۔ اس تحریر کا بنیادی ہدف یہ سمجھنا ہے کہ جدید سائنٹیفک دریافتیں اور قدیم مذہبی حوالے کس طرح ایک ہی کائناتی انجام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہاں، ایک ضروری وضاحت۔ جی، گفتگو کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد یہاں کسی مخصوص عقیدے، مذہب یا سیاسی موقف کی نہ تو تائید کرنا ہے اور نہ ہی اسے رد کرنا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہمارا کام صرف ایک غیر جانبدارانہ اور موضوعی تجزیہ پیش کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس مقالے کے مصنف نے ان قدیم الہامی ذرائع اور آج کی جدید سائنس کے درمیان کس قسم کی حیرت انگیز مماثلاتیں تلاش کی ہیں۔ یہ بات بالکل بجا ہے، اور سچ پوچھیں تو اس مقالے کا آغاز ہی ایک خاص قسم کا سنجیدہ اور عقیدت مندانہ ماحول قائم کر دیتا ہے۔ ہاں، مصنف نے اپنی بات کا آغاز باقاعدہ بسم اللہ اور سلام کے روایتی کلمات سے کیا ہے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کو محض ایک ایکیڈیمک یا سائنٹیفک بحث نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک یہ ایک انتہائی حساس اور روحانی معاملہ ہے۔ تحریر میں تو باقاعدہ یہ درخواست بھی کی گئی ہے کہ اس پیغام کو جوں کا توں آگے بڑھایا جائے اور ان کے سلام یا کسی بھی حصے کو حذف نہ کیا جائے۔ تو پھر میرے خیال میں ہمیں سیدھے اس تحریر کے پہلے بڑے دعوے کی طرف چلنا چاہیے۔ ہاں ضرور۔ مقالے میں کائنات کے آغاز کے حوالے سے سورہ الداریات کی آیت نمبر 47 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور مصنف نے اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کو ایک زبردست طاقت سے بنایا گیا ہے اور اسے مسلسل وسعت دی جا رہی ہے، یعنی اسے ہر لمحہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اب ایک عام ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا ہم محض آج کی سائنس کو ماضی کی تحریروں پر زبردستی تو نہیں چسپان کر رہے ہیں؟ مصنف اس مسلسل پھیلاؤ کے تصور کو جدید سائنس سے کیسے جوڑتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے۔ اگر ہم سائنٹیفک تاریخ پر نظر دوڑائیں تو صورتحال بہت دلچسپ نظر آتی ہے۔ صدیوں تک، یہاں تک کہ 20ویں صدی کے آغاز تک، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، جن میں البرٹ آئنسٹائن بھی شامل تھے شاید۔ بالکل، آئنسٹائن بھی یہی مانتے تھے کہ کائنات سٹیٹک ہے، مطلب ساکت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ ہاں، یعنی یہ ہمیشہ سے اتنی ہی بڑی ہے۔ لیکن پھر جدید کاسمولوجی میں ایڈون ہبل جیسے سائنسدانوں کے مشاہدات سامنے آئے، اور وہیں سے بگ بینگ تھیوری نے جنم لیا۔ صحیح۔ اس مقالے کے مصنف نے اسی تاریخی سائنٹیفک موڑ کو بنیاد بنایا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بگ بینگ کا نظریہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کا باقاعدہ ایک نقطۂ آغاز تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ کائنات تب سے لے کر آج تک مسلسل پھیل رہی ہے، جسے ہم
ایکسپینڈنگ یونیورس کہتے ہیں۔ اور مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جو بات آج کے طاقتور ترین ٹیلیسکوپس اور جدید فزکس ہمیں پچھلی 1 صدی سے بتا رہی ہیں وہ اس آیت کے عربی لفظ لاموسعون میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے، جس کا لغوی مطلب ہی مسلسل وسعت دینے والا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا نقطہ ہے کہ کائنات جامد نہیں بلکہ پھیل رہی ہے۔ بالکل، اور جب مسلسل پھیلاؤ کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کسی بھی چیز کا ایک انجام بھی ہوتا ہے۔ وہی نا، کائنات کے آغاز کی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس مقالے میں جب کائنات کے اختتام کی باری آتی ہے تو منظر کشی انتہائی ہولناک ہو جاتی ہے۔ ہاں، مصنف نے کائنات کے حتمی انجام کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الانفطار کی پہلی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، وَزِيَتْ السَّمَاءُ فَطَرًا، جس کا ترجمہ تحریر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ الانبیاء کی آیت 104 کا ذکر بھی ملتا ہے، جس میں ایک بہت بڑے جھٹکے یا نف کی بات کی گئی ہے جس سے آسمان اور زمین مکمل طور پر تحلیل ہو جائیں گے۔ اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم عام زندگی میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک پرسکون چھت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ آسمان کا پھٹنا یا اس کا تحلیل ہونا جدید سائنس کے تناظر میں کیسا انجام ہے؟ اس کی سائنٹیفک توجیہ کیا پیش کی گئی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے بنیادی کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا ہوگا۔ مصنف نے اس آسمان کے پھٹنے کے تصور کو براہ راست ستاروں کی موت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ستاروں کی موت؟ ہاں، اگر ہم اسے بہت ہی سادہ الفاظ میں سمجھیں تو ہر ستارہ جیسے کہ ہمارا سورج دراصل ایک بہت بڑی نیوکلیئر بھٹی ہے۔ اس کے اندر نیوکلیئر فیوژن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، جہاں ہائیڈروجن مل کر ہیلیم بناتی ہے اور بے پناہ توانائی خارج ہوتی ہے۔ بالکل، یہ توانائی ستارے کو باہر کی طرف دھکیلتی ہے، جبکہ ستارے کی اپنی بے پناہ کشش ثقل اسے اندر کی طرف سکوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی دونوں طاقتیں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ جب تک یہ دونوں طاقتیں برابر رہتی ہیں ستارہ پرسکون چمکتا رہتا ہے، لیکن جیسا کہ مقالے میں واضح کیا گیا ہے جب ستارے کا یہ ایندھن جل کر راکھ ہو جاتا ہے تو فیوژن کا عمل رک جاتا ہے۔ اور جب فیوژن رک جاتا ہے تو ظاہر ہے کشش ثقل جیت جاتی ہوگی۔ بالکل درست، ستارہ اپنے ہی بے پناہ دباؤ اور کشش ثقل کو برداشت نہیں کر پاتا اور اچانک اندر کی طرف گرتا ہے، اور پھر ایک ناقابل تصور اور زبردست دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے سپر نووا کہتے ہیں۔ ویسے اس تحریر میں واضح طور پر ان سپر نووا دھماکوں اور کہکشاؤں یعنی گیلیکسیز کے تحلیل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ فک حقیقت ستاروں کا سپر نووا بن کر پھٹنا اور کہکشاؤں کا بکھرنا، ان دونوں کے درمیان ایک بہت گہرا اور منطقی سائنٹیفک ربط قائم کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کائنات کا انجام کوئی خاموش عمل نہیں ہوگا، بلکہ یہ ستاروں کے پھٹنے کا ایک انتہائی پرتشدد کائناتی سلسلہ ہوگا۔ ہاں، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دھماکے کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ لیکن بات صرف ستاروں کے پھٹنے تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس مقالے میں کائنات کے حتمی انجام کے حوالے سے جدید کازمولوجی کے کچھ انتہائی بھاری بھرکم اور پیچیدہ نظریات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ ہیٹ ڈیتھ، بگ فریز، بگ کرنچ اور انٹروپی۔ اب ایک عام انسان کے لیے جو شاید روزمرہ فزکس یا سائنس کی اصطلاحات سے واقف نہ ہو، یہ الفاظ کافی ڈراونے اور ناقابل فہم لگ سکتے ہیں۔ کیا ہم ان نظریات کو کچھ آسان روزمرہ کی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں تاکہ مقالے کا اصل پیغام واضح ہو سکے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہر سننے والے کو اس کی پوری سمجھ آئے۔ ضرور، اور ان سائنٹیفک اصطلاحات کو سمجھے بغیر ہم اس تحریر کے اصل نچوڑ تک نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے پہلے انٹروپی کی بات کرتے ہیں۔ انٹروپی کائنات کا ایک ایسا بنیادی اصول ہے جو کہتا ہے کہ ہر منظم چیز وقت کے ساتھ ساتھ بکھرنے اور بے ترتیبی کی طرف مائل ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر ایک کمرے کو صاف کر کے چھوڑ دیا جائے تو وہ خود بخود وقت کے ساتھ گندا اور بے ترتیب ہوتا جائے گا، جب تک کہ اس پر دوبارہ توانائی خرچ کر کے اسے صاف نہ کیا جائے۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ کائنات کی ہر چیز، ہر ستارہ، ہر سیارہ اسی بے ترتیبی کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی کائنات کا جو منظم نظام ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ خود بخود ایک قدرتی زوال کا شکار ہے، یا بگ فریز کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ تو ہیٹ ڈیتھ دراصل کیا ہے؟ مقالے کے مطابق اگر کائنات یوں ہی مسلسل پھیلتی رہی
تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ستارے اتنے دور ہو جائیں گے اور ان کی ساری توانائی اس قدر خرچ ہو چکی ہوگی کہ کائنات میں مزید کوئی کام کرنے کے لیے حرارت یا توانائی بچے گی ہی نہیں۔ سب کچھ مکمل طور پر جم جائے گا، ہر طرف گھپ اندھیرا اور شدید ترین سردی ہوگی۔ یہ کائنات کی موت ہوگی جسے سائنس ہیٹ ڈیتھ کہتی ہے۔ یہ تو ایک انتہائی سرد اور خاموش موت کی تصویر ہے، لیکن آپ نے بگ کرنچ کا بھی ذکر کیا، وہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ بگ کرنچ اس کے بالکل برعکس ایک اور سائنٹیفک نظریہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات جتنا پھیل چکی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ پھیلاؤ رک جائے گا اور کائنات میں موجود تمام مادے کی کشش ثقل اسے واپس اندر کی طرف کھینچنا شروع کر دے گی۔ جیسے ایک ربر بینڈ کو بہت زیادہ کھینچنے کے بعد چھوڑ دیا جائے تو وہ تیزی سے واپس اپنی اصل حالت کی طرف سکڑتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور مقالے کے مصنف نے خاص طور پر اس نظریے کو قرآنی آیات اور نفخ یعنی ایک عظیم جھٹکے کے ساتھ جوڑا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ساری کائنات سکڑتے سکڑتے واپس ایک ہی نقطے پر آ کر ایک عظیم اور ہولناک تصادم کا شکار ہو جائے گی۔ مصنف کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ آپ جدید سائنس کا ہیٹ ڈیتھ کا ماڈل اٹھا لیں یا بگ کرنچ کا نظریہ دیکھ لیں، سائنس بھی اب اسی حتمی نتیجے پر پہنچ چکی ہے جو قدیم الہامی کتابوں نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا کہ اس کائنات کو بہرحال ہر صورت میں ختم ہونا ہے۔ یہ ساری بحث واقعی اندر تک ہلا دیتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز، یہ زمین، یہ آسمان ہمیشہ رہنے کے لیے بنے ہیں۔ اس مقالے میں اس انسانی نفسیات پر بھی بہت خوبصورتی سے چوٹ کی گئی ہے۔ ہاں، مصنف نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 53 کا حوالہ دیا ہے، جس میں زمین پر پہاڑ بنانے اور دریاؤں کا نظام قائم کرنے کا ذکر ہے۔ جب بھی ہم کھڑکی سے باہر قدرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اونچے اونچے مضبوط پہاڑ اور مسلسل بہتے دریا نظر آتے ہیں۔ یہ پورا ماحولیاتی نظام کتنا مستحکم، پرسکون اور متوازن محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ زمین کی بنیادیں کبھی نہیں ہلیں گی، لیکن اس تحریر کا مضبوط موقف یہ ہے کہ یہ سارا نظام، یہ خوبصورت توازن محض ایک عارضی اور وقتی مرحلہ ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف اپنی بات کو مزید وزن دینے کے لیے ایک مستند حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ مقالے میں رسول اللہ کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے جس کے مطابق آسمان ٹوٹ جائیں گے، زمین گر جائے گی اور ہر چیز اپنے حتمی انجام تک پہنچ جائے گی۔ اگر ہم اس مذہبی حوالے کو سائنٹیفک حقیقت کے ترازو میں تولیں تو سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد زمین کا اپنا جیولوجیکل نظام کمزور پڑ جائے گا۔ سورج کی کشش ثقل اور اس کی تپش میں تبدیلی آئے گی اور یہ بظاہر ناقابل تسخیر پہاڑ اور یہ سمندر کچھ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا۔ اس گفتگو کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ کائنات کا موجودہ توازن، یہ سورج کا وقت پر نکلنا، کشش ثقل کا نظام، یہ سب کچھ دائمی نہیں ہے۔ ہر مادی شے ایک الٹی گنتی کے تحت اپنے اختتام کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نظریں چرانا ناممکن ہے۔ لیکن اس مقالے کی جو بات میری توجہ کا سب سے زیادہ مرکز بنی وہ یہ ہے کہ یہ تحریر محض فزکس، ستاروں اور کائنات کی تباہی کی کہانی سنا کر ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک خاص موڑ پر آ کر مصنف اس گفتگو کا رخ پوری طرح سے سائنس اور مادے کے دائرے سے نکال کر انسانی شعور، انسان کی اندرونی کیفیت اور زندگی کے اصل مقصد کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ جی، انہوں نے سورہ الملک کی آیت نمبر 14 کا ایک بہت ہی شاندار حوالہ دیا ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اس آیت اور اس پوری بحث کے ذریعے انسان کو باقاعدہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ غور و فکر کرے، علم حاصل کرے اور اس وسیع کائنات کے رازوں کو سمجھے۔ اگر ہم بغور دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس پورے مطالعے کا شاید سب سے گہرا اور فلسفیانہ نقطہ ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان اینٹروپی، بگ بینگ، سپر نووا اور کائنات کے خاتمے جیسی بڑی پیچیدہ اور بے کران باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو آخر میں اس کے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہوتا ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس اتنی بڑی کائنات میں جو اربوں نوری سالوں پر پھیلی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی، میرا کیا کردار ہے؟ میرے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل، یہ مقالہ انسان کے اسی سوئے ہوئے شعور کو جھنجھوڑتا ہے۔ مصنف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسان کی اصل کامیابی